آج سے لگ بھگ 10,000 سال پہلے اسلام میں ایک پیغمبر گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی اور آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خواب میں فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس وقت آپ کے پاس بہت تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، تو جب آپ سو کر اٹھے تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی دن آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے، اور اسی طرح آپ بے چنتا ہو کر سو گئے۔ جب آپ سوئے تو آپ نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ آپ نے اگلے دن 200 اونٹوں کی قربانی کر دی، لیکن جب آپ تیسری مرتبہ بھی سوئے تب بھی آپ کو خواب میں وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ آپ نے سوچا میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے اسماعیل کی قربانی کرنے کو کہہ رہا ہے؟ آپ بیٹھ کر سوچنے لگے، کہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا میرے بیٹے سے؟ پھر آپ نے آگے کہا، اے اللہ، تجھ پر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے قربان۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے بیوی ہاجرہ سے کہا کہ اے ہاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کرواؤ، نئے کپڑے پہناؤ، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اسے تیار کر دو، آج ہم ہمارے ایک دوست کے یہاں دعوت کھانے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے اسماعیل کو اچھی طرح سے تیار کر دیا۔ پھر آپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا، اے ہاجرہ، کیا تم کو پتا ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہیں دعوت پر نہیں بلکہ اس کی جان لینے لے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، میں ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان نے کہا، اے ہاجرہ، تیرے شوہر نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پیاری چیز کو قربان کرنے کو کہہ رہا تھا، اسی لیے وہ اسے قربان کرنے لے جا رہا ہے۔ تبھی بی بی ہاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اے مردود، ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان، اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹوں کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اے ابراہیم، تم اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، وہ بیٹا جس سے تم بے حد بے انتہا محبت کرتے ہو، وہ بیٹا جو 86 برس کی عمر میں تمہیں ملا ہے، اور اب تم اسے مارنے لے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کی طرف دے مارتے ہیں۔ دوستو، یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ حج کے دوران شیطان کو کنکری مارنا لازمی ہو گیا۔ پھر آپ جب تھوڑا آگے بڑھے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا، کیا آپ کو پتا ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اس پر اسماعیل نے فرمایا، بابا جان، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں اور اللہ کے پیارے نبی مجھے قربان کریں۔ اس کے بعد اسماعیل نے آگے فرمایا کہ بابا جان، میری ایک التجا ہے کہ جب آپ مجھے قربان کریں تو آپ مجھے مرتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، تو آپ میرے دونوں ہاتھ اور میرے دونوں پیروں کو باندھ دیجئے گا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آئے۔ بس اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں چھری لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، تجھ پر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے قربان، ہزاروں بیٹے قربان، میری قربانی قبول کر۔ آپ اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل، جنت سے ایک دمبا لے کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو رکھ دیا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور خون نکلا، خون نکلتے ہی آپ نے اپنی
आंखों से पट्टी हटा दी। पट्टी हटाते ही क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत है और सामने दुम्बा जिबाह पड़ा है। जेब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, इस कुर्बानी को क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को हर साल कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है।